فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے؟ دیکھو تو صحیح جس کو تم پیتے ہو۔ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اسے اتارتے ہیں؟ اب یہ مولوی صاحب جن کے سر پر یہ لفظ سوار ہے یہ ترجمہ کریں گے، جن کو کہتے ہیں کہ عربی دان ہوں، مرزا صاحب کو عربی نہیں آتی تھی، کیوں ان کو نہیں پتہ چلا کہ ماں کا پانی سے مطلب صرف نطفہ ہی ہے؟ تو یہ ترجمہ کریں گے کہ ذرا اس پانی اس نطفے کو تو دیکھو جس کو تم پیتے ہو۔ مولوی صاحب بتائیں، پیتے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا پیتے ہیں؟ خدا کا پانی پیتے ہیں جو آسمان سے اترا ہے، یا وہ پانی پیتے ہیں جو آپ کے دماغ کی پیداوار ہے؟ کیا تم نے اسے اتارا ہے؟ کیا اتارا ہے؟ آج تک میں نے اس قسم کے دشمن مذہب، دشمن خدا کبھی نہیں دیکھے۔ ساری دنیا میں بحثیں چلی ہیں، پرانے انبیاء کی مثالیں ہیں، مگر یہ جو دماغ کی جو نئی نئی اختراعیں ہیں یہ تو دنیا کی کسی قوم کو عطا نہیں ہوئی۔ واہ واہ، یہ ہندو پاکستان کے حصے میں آیا ہے یہ اعجاز اور یہ شعبدہ کہ خدا کے مقابلے پر خدا کی طرف یہ گن منسوب کرتے اور خدا والے کہلا رہے ہیں۔ کوئی عقل، کوئی ہوش نہیں، کوئی دنیا کی تہذیب نہیں ہے باقی، کوئی زبان کے استعمال کا سلیقہ نہیں ہے، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو تمہیں تو عربی نہیں آتی، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ پانی کا کیا مطلب؟ تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں پانی کیا ہوتا ہے۔ ہم بتاتے ہیں علماء پانی کا یہ مطلب ہے، اور ان سب باتوں کے باوجود کسی پاکستانی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، کوئی سوچ نہیں رہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کیسے ناپاک حملے کر رہے ہیں، قرآن کو کس طرح دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں احمدی کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، محمد رسول اللہ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہتے ہیں اتنا کلمہ کفر، ایسا ناقابل برداشت ہے، اڑا کے رکھ دو، ان کو مار ڈالو، قتل کرو، گھر لوٹو، کیونکہ یہ دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کو ان دلداریوں کی عادت ہو ان کو تو واقعی دل آزاری لگے گی، آپس میں دلداریاں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی، اس کے بعد پھر وہ باتیں تو دل آزاری کی دکھائی جائیں گی۔ اب دیکھیں کس چیز کا سیلاب آیا تھا، ساری دنیا یہ سمجھتی رہی ہے بیچاری عربی نہ سمجھنے کے نتیجے میں کہ حضرت نوح کے زمانے میں پانی کا سیلاب آیا تھا، آسمان سے بھی پانی برسا تھا، زمین نے بھی پانی اگلا تھا، تندور پھوٹ پڑے تھے۔ یہ 1400 سال کے بعد مولوی صاحب کو پتہ لگا کہ یہ تو بالکل بات ہی غلط ہے، کسی کو عربی آتی ہی نہیں۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو آسمان نے نطفہ برسایا تھا اور جو زمین سے زوردار چشموں کی صورت میں نطفہ پھوٹا تھا، وہ اتنا بڑا کہ اس سے وہ تمام علاقہ ڈوب گیا، اور کسی کو کسی جگہ بچنے کی کوئی گنجائش، کوئی جائے نہیں رہی سوائے اس کے کہ نوح کی کشتی میں ہوتا، اور وہ کشتی نعوذ باللہ من ذالک اتنے دن نطفے پہ تیرتی رہی، آسمان سے بھی برسا، یہاں تک کہ سنیے اب ذرا مولوی صاحب کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے کیا کہا، یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ آخر جب وہ خوب برس چکا اور خوب ابل چکا تو اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، ان لفظوں کو دہراتے ہوئے بھی ایک آدمی کا دل کانپتا ہے، لیکن مولوی صاحب کی عربی دانی کا تقاضا ہے کہ یہ ترجمہ کیا جائے۔ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں مسیح موعود پر حملہ کرنے کی خاطر قرآن کریم کی 59 آیات پر حملہ کر بیٹھے، قرآن کے تقدس پر حملہ کر دیے، خدا تعالیٰ کے تقدس پر حملہ کر، دنیا کی تاریخ بدل دی ہے۔ ان کے نزدیک پھر اللہ نے یہ فرمایا قیل یا ارض ابلعی ماءک، اللہ نے کہا اے آسمان اب اپنا نطفہ روک لے، یا واقلعی، اور ٹھہر جا، بس کافی ہو گئی، وغیض الماء، غیض الماء، اور نطفہ اترنے لگا، اس کا لیول نیچے ہونے لگ گیا، وقضی الامر، اور پھر اس وقت
جو خدا نے فیصلہ فرمایا تقدیر اس نے فیصلہ کر دیا. یہ طوفان نوح کا تصور یہ مولوی بشیر صاحب بفالوی کے دماغ میں یہ ہے. ان کے دماغ میں جو کیڑا پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے، یعنی اسی بات کے لیے کیڑے کے سوا لفظ کوئی سوچتا ہی نہیں. میں مجبور ہوں اس معاملے میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں جو خدا کا ماں ہے، یہ جو کہہ دیا ہے، تو جب ماں کسی کو کہا جائے کہ اس کا پانی، تو چونکہ آپس میں مولوی ماں کہتے ہوں گے تو یہ نطفہ مراد دیتے ہوں گے، اس لیے دماغ میں ہے کہ جب ماں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو گیا تو پھر نطفے کے سوا مطلب کوئی نہیں. اب سنیے قرآن کریم کی آیت. ماں کا لفظ انسانوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے اور مراد نطفہ نہیں. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، تو کیا مجھے بتاؤ تو صحیح، یا کیا تم نے دیکھا ہے یہ کہ ان اصبح ماؤکم، کہ جب تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، پھر کون ہے جو اس پانی کو تمہارے لیے دوبارہ لے آئے، ایسا پانی جو پھوٹ رہا ہو چشموں کی صورت میں، کون ہے جو اسے نکال کے باہر لے آئے؟ تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا عربی دانوں کے نزدیک؟ ارأیتم اصبح ماؤکم غورا. آگے سنیے جی. یہ تو ہو چکا ہے، اور دوسری آیت اور تو نہیں، بہت سی آیتیں تھیں، اور تو نہیں کہ ٹھیک ہوئی. اچھا جی، یہ تو ہے مولوی صاحب کا عربی دانی کا معاملہ. اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں آتی، اس لیے ماں کا لفظ غلط ترجمہ کر گئے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اہل پاکستان کو کہ ان مولویوں سے تمہارا واسطہ ہے. ان کے جو تم غلیظ اشتہار پڑھتے ہو یہ اس قسم کے، تو اس اشتہار میں سوائے گند کے اور جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. یہی تقریریں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں، ہر جگہ اٹھتے ہیں، وہی باتیں دہراتے، وہی تقریریں بار بار کرتے، اور اکثر ایسے ہیں جنہوں نے مسیح علیہ السلام کی کتابیں پڑھی نہیں، ورنہ مکھی پر مکھی مارتے ہوئے ان حوالوں کی اس طرح غلطیاں نہ کرتے. بہت سے حوالے اس اشتہار میں ایسے ہیں جن کے لیے مجھے تلاش میں ایسی دقت پیش آئی کہ جن کو میں نے لگایا ہوا تھا، مثلا ہادی علی وغیرہ، وہ بیچارے ایک وہ حوالہ ڈھونڈا، جگہ تلاش کیا، وہاں نہیں ملا، کسی اور جگہ ڈھونڈا، کسی اور جگہ ڈھونڈا، کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا وہ حوالہ. ملتے جلتے صفوں پر نظریں ڈالی، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اول سے لے کے آخر تک کتاب پڑھی جائے. پھر جا کے ملا تو وہ بگڑا ہوا. اصل تو ہوتا ہی نہیں، اس کے جو دماغ ان کے اپنے دماغ میں جو معنی پیدا ہوتے ہیں وہ اس جگہ سے کسی جگہ سے نکالتے ہیں اور حوالہ دے دیتے ہیں. جو ایک شریف انسان جب جگہ دیکھے گا وہاں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، مگر بنیادیں بھی نہیں مل رہی تھی، وہ ہم نے مشکل سے ڈھونڈی ہیں. تو یہ صرف جھوٹ ہے، گندگی ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر مجبور ہیں ہم کہ اہل پاکستان کو بھی بتائیں اور احمدیوں کو بھی بتائیں کہ جو تمہاری دل آزاریاں کرتے رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے.